پھر تمہارے باپ ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ جانتے ہیں لوگ کیا کہتے ہیں؟ عبادات کر لیں گے، رب کو راضی کر لیں گے، لیکن رب کی قسم وہ رب راضی نہیں ہوگا جب تک کہ تمہارے ماں باپ تم سے راضی نہ ہو جائیں۔ میں نہیں کہتا، نبی پاک کی پیاری حدیثیں پڑھیے، صحیح بخاری کی یہ حدیث پاک، راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آقا کریم سرور کون و مکان سے سوال کیا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے نیک کام، سب سے بڑا کام کون سا کام ہے جس کو رب زیادہ پسند فرماتا ہے؟ میرے پیغمبر اعظم نے جواباً ارشاد فرمایا، الصلاۃ علی وقتہا، نماز پر وقت پر نماز۔ سبحان اللہ بولے بھائی، وقت پر نماز، ٹائملی نماز پڑھنا، ڈیلے نہیں کرنا۔ بھائی ہماری زبان اتنی لمبی، ہمارا سینہ اتنا چوڑا ہو جاتا ہے ان دنیاوی جاہ و جلال کی بنیاد پر، حالانکہ ہمارے دامن میں نماز ٹھیک سے نہیں ہے، کبھی پڑھتے بھی ہیں تو دنیا کو کام کو بیفور رکھتے ہیں اور نماز کو ڈیلے کر دیتے ہیں، پھر ہمارا دعویٰ بڑا ہو جایا کرتا ہے۔ لیکن میرے نبی سے سوال ہوا، یا رسول اللہ، اللہ کو سب سے زیادہ پسند کون سا کام آتا ہے؟ تو میرے آقا جواب دیتے ہیں، وقت پر نماز۔ وقت پر۔ یہاں روک کر ایک مسئلہ بول دیتا ہوں، لوگوں سے کہتے صاحب نماز پڑھیے نا، کہا صاحب کیا کریں ڈیوٹی ایسی لگ گئی ہے کہ نماز کا وقت ہی نہیں ملتا۔ تو شریعت کا مسئلہ سنیں، ایسی ڈیوٹی، ایسی نوکری جو نماز چھوڑنے پر مجبور کر دے، ایسی ڈیوٹی، ایسی نوکری کرنا حرام ہے۔ جی، ایسی ڈیوٹی، ایسی نوکری کرنا حرام ہے جو نماز چھوڑنے کی وجہ بن جائے اور اس کو آپ بیس بنا لیں کہ یہ کام ہو رہا ہے اس لیے نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو بھائی وہ کام حرام ہے، اور جانتے ہیں کہ حرام کام کرنے کے بعد جو کمائی حاصل ہوتی ہے نا وہ بھی حرام ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کے گھر کا کیا ماحول ہوگا، آپ کے بچے کس پیسے سے پلتے ہیں، پھر آپ اپنے بچوں سے نیک امید لگائے بیٹھے ہیں۔ تو میں کہوں گا آپ بھول میں ہیں، آپ چوک میں ہیں، آپ ریت کی بلڈنگ بنا رہے ہیں اور یہ بلڈنگ رہنے والی نہیں ہے۔ اسی لیے ہر حال میں انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی کمائی کو پاک اور ستھری رکھے۔ یہ ایک مین اور ضروری چیز تھی جو میں نے یہاں روک کر کے عرض کر دیا۔ میرے آقا سے سوال ہوا سب سے نیک اور بہتر کام کون سا ہے؟ میرے آقا نے جواب دیا وقت پر نماز۔ پھر کا سرکار اس کے بعد میرے آقا فرماتے بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ پھر عرض کرتے یا رسول اللہ اس کے بعد کس کا مقام ہے؟ میرے آقا کریم نے جواب دیا الجہاد فی سبیل اللہ، راہ خدا میں جہاد کرنا۔ لیکن آپ نے تو حدیث سن لی، آپ کو یہاں پر دھیان دینا ہے۔ کیا بات ہے؟ سب سے پہلے نماز کو رب نے، ہمارے نبی پاک نے بیان کیا، پھر بیچ میں رکھا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، اور بعد میں رکھا جہاد کو۔ سبحانہ تو بولے۔ وجہ کیا؟ بیچ میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کو رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ادھر نماز ہے، ادھر جہاد ہے، چاہے نماز پڑھو چاہے جہاد کرو، اگر بیچ والا تیرے دامن میں نہیں ہے تو رب نماز بھی قبول نہیں کرے گا، جہاد بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ اس لیے بیچ میں رکھ دیا۔ تو نمازیوں یاد رکھنا، اگر اس پیشانی میں سجدے کی لذت ہے تو ان ہاتھ کی ہتھیلیوں میں بھی خدمت کی لذت پیدا کی دیے۔ جب یہ پیشانیاں سجدہ کریں گی اور ہاتھوں سے ماں باپ کی خدمت ہوگی، اللہ ان تمام سجدوں کو شاد کام فرما دے گا۔ اور جہاد میں نکلنا چاہتے ہیں، جہاد کرنا چاہتے ہیں تو یاد رہے ماں باپ کی خوشیوں کے بغیر رب کسی جہاد کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے، بنیادی وجہ کہ رسول پاک نے اس حدیث پاک میں نماز اور جہاد کے بیچ میں ماں باپ کی خدمت کو رکھا ہے۔ سبحانہ تو بولیے۔ جانتے ہیں آپ ہم سب کے پیارے نبی غیب داں پیغمبر، یہاں پر ایک بات روک کر کے بول دو، رات کے جلسے میں بھی میں نے بولا، ہم عام لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے حضور کو بولتے ہیں حضور عالم الغیب ہیں۔ اس کے بعد بھی
آپ تمامی حضرات تشریف رکھیں، یہاں بھی اذان ہوگی اور یہیں انشاءاللہ عصر کی جماعت قائم ہوگی، آپ تشریف رکھیں۔ من علی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، تھوڑی دیر بیٹھیے، انشاءاللہ یہیں پر اذان بھی ہونے والی ہے اور جماعت بھی ہم سب مل کے کر لیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ جی سنیں، تو حضور پاک کو عالم الغیب ہم لوگ بول دیتے ہیں، جی نہیں، یہ بولنا جائز نہیں ہے۔ عالم الغیب صرف اللہ تعالی ہے، ہمارے حضور عالم غیب ہیں۔ کیا بولیں گے؟ ہاں، عالم الغیب، الف لام کے ساتھ نہیں، عالم غیب۔ تو غیب تھا، پیغمبر یہ جانتے تھے کہ جہاد ہر بندے کی تقدیر میں نہیں ہے اور ہر بندہ جہاد کر بھی نہیں سکتا، تو پھر جہاد کا ثواب ان کو ملے گا کیسے؟ کیا یہ ثواب جہاد سے محروم ہی رہیں گے؟ میرے آقا یہ جانتے تھے، سبحان اللہ نہیں بولیں گے بھائی؟ میرے آقا یہ جانتے تھے۔ صحابی آتے ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم میں یہ حدیث، کہتے ہیں یا رسول اللہ، بولے نا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جہاد کی نیت کی ہے، مشورے کے لیے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں احی والداک، کیا تمہارے ماں باپ باحیات ہیں؟ عرض کرتے یا رسول اللہ جی میرے ماں باپ باحیات ہیں۔ آقا فرماتے فذهب ففیہما فجاہد، گھر جا اور ماں باپ کا پاؤں دبا، خدمت کر، اللہ تمہیں جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں جس نے ایک نگاہ محبت سے ماں باپ کے چہرے میں ڈال دیا، اللہ تعالیٰ اسے حج مقبول اور حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا، اللہ اسے حج کا بھی ثواب عطا فرمائے گا، عمرہ کا بھی، اور ساتھ ساتھ جہاد کا بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ وقت کم ہے اور موضوع چونکہ بڑا بسیط ہے، یہ وقت طلب موضوع ہے، خیر جتنا بھی بیان ہوا اس پر بھی عمل ہو جائے تو کافی ہے، بولے نا انشاءاللہ۔ وعدہ کر کے جائیں کہ ہم ماں باپ کی خدمت کریں گے، کسی موڑ پر اپنے ماں باپ کو ناراض نہیں رکھیں گے، اور ہم دعا کرتے کہ رب قدیر ہم سب کو ماں باپ کے حق میں وفادار بنائے اور خدمت گزار بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔